بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھی شادی شدہ مرد کو سفر سے واپسی پر گھر آتے ہوئے کن کن آداب کا خصوصی طور پر خیال کرنا چاہیے، یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب النکاح 3104 حدیث کتاب میں اور 9ویں ہے باب میں۔ اس حدیث کے ساتھ سفر کرتے ہوئے آج ہمیں چوتھا اور آخری دن ہے۔ حسب معمول میں سب سے پہلے اس حدیث کا ترجمہ کروں گا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک جنگ کے موقع پر تھے، تو جب ہم مدینہ کے قریب پہنچے تو میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری نئی نئی شادی ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا کیا تم نے شادی کر لی؟ فرمایا جی ہاں۔ فرمایا کیا تم نے کنواری لڑکی سے شادی کی یا طلاق یافتہ بیوہ سے؟ فرمایا جی وہ سیب ہے، یعنی طلاق یافتہ یا بیوہ ہے۔ تو فرمایا تم نے کنواری سے کیوں نہیں کی؟ وہ تمہارے ساتھ کھیلتی اور تم اس کے ساتھ کھیلتے۔ تو جب ہم مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو ہم اپنے گھروں میں جانے لگے۔ آپ نے فرمایا رک جاؤ، ہم یہاں عشاء تک رکیں تاکہ جن خواتین نے اپنے بالوں کو نہیں سنوارا وہ سنوار لیں، اور جن خواتین نے صفائی وغیرہ نہیں کی وہ صفائی کر لیں۔ معزز خواتین حضرات، آپ یہ سماعت فرما چکے ہیں کہ شادی خالصتاً ایک نجی، ذاتی، پرسنل معاملہ ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اسے خواہ مخواہ پبلک میٹر، عوامی مسئلہ بنا دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں سلسلہ کیا ہے کہ منگنی ہو گئی، شادی کو سال ہر سال مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ لڑکے کی پھوپھی کے جیٹھ کا بیٹا جرمنی سے آئے گا تو پھر جناب نکاح کریں گے، یا لڑکے کے تایا کا داماد امریکہ سے آئے گا تو پھر نکاح ہوگا۔ یہاں پر جو اسلام کا بہترین دور ہے، انبیاء کے بعد افضل ترین جماعت ہے صحابہ کرام کی، انہوں نے آقا علیہ السلام تک کو بھی اس میں شامل کرنا کو بہت ضروری نہیں سمجھا۔ ہمارے ہاں رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اور مزید آگے بڑھیے معزز خواتین حضرات، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آداب سکھائے، اور یہ آداب صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ جو آج کا ہمارا حدیث کا سبق ہے وہ خصوصی طور پر خواتین کے لیے ہے۔ کہ مردوں کے لیے تو چلو حکم ہے کہ اچانک بلا اطلاع اپنے گھر مت آئیں، لمبے سفر سے جب واپس آئیں۔ کس لیے؟ پہلے اپنے گھر اطلاع دیں تاکہ تمہاری بیویاں تمہارے استقبال کے لیے بناؤ سنگار کا اہتمام کر لیں۔ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو اس حدیث مبارکہ میں خواتین کے لیے بھی ایک بہت بڑا درس ہے۔ ہم اس بدقسمت معاشرے کا حصہ ہیں کہ جہاں پر ہماری معزز خواتین شادی تو شادی، فوتگی پر جانے کے لیے بھی تیاری کرتی ہیں کہ لوگ مجھے دیکھیں، لیکن جس شخص کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہے اور جو شخص ان کی خوبصورتی کو دیکھنے کا سب سے زیادہ حقدار ہے، اس کے لیے یہ اہتمام نہیں کرتا، اور پھر شکوہ ہوتا ہے کہ مرد دوسری عورتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ احادیث آگے آ رہی ہیں اس حوالے سے بھی، لیکن یہ ہماری خواتین کے لیے بھی لمحہ فکریہ۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ اس حدیث میں شادی شدہ مردوں کے لیے گھر واپسی کے لیے کچھ آداب بتائے گئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ حسب معمول آپ سے گزارش ہے کہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آڈیو کو، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو ملتے رہیں۔ کامنٹ سیکشن میں آپ کے قیمتی خیالات اور تجاویز کا میں منتظر رہوں گا۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔